ہم بستری کرنے کی انسان کو ایسے ہی ضرورت ہوتی ہے جس طرح انسان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح برے طریقے سے، غلط طریقے سے ہم بستری کرنے پر گناہ ہوتا ہے، اسی طرح جائز طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے اسلام میں اس پر نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بستری کے بارے میں مکمل تفصیل سے جانیں گے۔ ہم بستری کرنے کا درست طریقہ کیا ہے، ہم بستری میں مرد و عورت کو کون کون سی احتیاطیں اختیار کرنی چاہیے، اگر لڑکا پیدا ہونے کی خواہش ہو تو ہم بستری کس طرح کی جائے، اگر لڑکی پیدا ہونے کی خواہش ہو تو ہم بستری کس طرح کی جائے، اور اس کے علاوہ باقی بہت سارے مسائل جو مرد و عورت پر سیکھنا ضروری ہوتے ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا یہ فرض ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم بستری کی ایسی ہی ضرورت ہے جس طرح انسان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام طریقے سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، اسی طرح جائز طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ میاں بیوی دونوں مل کر اگر ہو سکے تو دو رکعت اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر نفل ادا کر لیں۔ یہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دو نفل ادا کر لیں۔ اس کے بعد شوہر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے یا پھر جب نماز ادا کریں گے اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دونوں کی بھلائی کے لیے، اپنے رشتے کی بھلائی کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اولاد بھی نیک پیدا ہوگی، اولاد میں بھی برکت ہوگی، گھر بار میں بھی برکت ہوگی، اور آپس میں بھی محبت اور اتفاق رہے گا۔ اور چاہیں تو 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں اور بسم اللہ العظیم اللہ اکبر اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ اخلاص پڑھنا چاہیں تو 1 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں۔ اور کمرے میں داخل ہوتے وقت مرد کو یہ چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کر دایاں قدم اندر رکھیں، اور کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام کریں، اور اگر بالکل دونوں نے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنی ہو تو ایسی صورت میں اوپر کوئی چادر یا بستر وغیرہ اوڑھ لیں، کیونکہ شریعت میں بالکل جانوروں کی طرح بالکل برہنہ ہو کر اور اوپر کوئی چیز اوڑھے بغیر ہم بستری کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اگر مکمل کپڑے اتارنے ہوں تو کوئی چادر وغیرہ بڑی اوپر اوڑھ لی جائے یا بستر اوڑھ لیا جائے۔ اور مرد اس بات کا خیال کرے کہ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے، تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے ہم بستری کرتے ہوئے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر اس کے بعد الگ ہو۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جماع کے وقت یعنی ہم بستری کے وقت کسی اور کا تصور کرنا یہ بھی زنا کہلاتا ہے، اس وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے کسی اور کا تصور نہ کیا جائے۔ اب یہ بات کہ ہم بستری کس وقت میں کی جائے، کب کی جائے، تو اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم بستری کرنے کے لیے کوئی بھی وقت شریعت میں مقرر نہیں ہے۔ ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، روزے کی حالت میں یا ایسے وقت میں ہم بستری کرنا کہ نماز نکل جائے گی، غسل نہیں ہو پائے گا یا نماز ضائع ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، ایسے وقت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس بات کا خیال رہے، باقی دن ٹائم کی جائے، رات ٹائم کی جائے، جب مرضی کی جائے، تو اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ باقی بہتر یہی ہے کہ رات والا وقت مناسب اور بہتر ہے۔ مرد کے لیے اپنی بیوی کی چھاتی کو منہ لگانا یا اس کے پستان کو منہ میں لینا یہ جائز ہے، لیکن اس بات کا خیال کیا جائے کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے۔ اگر مرد نے اپنی بیوی کی چھاتی کو، پستان کو منہ لگایا یا منہ میں لیا تو اتنا جائز ہے اس کے لیے کرنا، لیکن اگر دودھ نکل آیا اور دودھ نکل کر حلق سے نیچے چلا گیا تو حلق سے نیچے دودھ کو اتارنا یہ ناجائز اور حرام ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے بھی مرد و عورت کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، توبہ اور استغفار کرنا لازم ہوگا۔ مرد اور عورت کے لیے ایک دوسرے کا ستر دیکھنا یعنی شرمگاہ دیکھنا اور چھونا یہ بالکل جائز ہے شریعت میں، مگر اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص یعنی شرمگاہ کو نہ دیکھا جائے کہ اس سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور نظر کے کمزور ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ ہم بستری کرنے کی کوئی بھی کیفیت شریعت میں معین نہیں ہے۔ مرد کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی کیفیت سے، کسی بھی طریقے کے ساتھ ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، لیکن اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنی ہے، پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کی جائے اس کے لیے طریقہ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں، لٹا کے، بٹھا کے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی میں بولنا نہیں چاہتا نام لے کر، آپ سارے خود سمجھتے ہوں گے، جس بھی طریقے سے کی جائے شرعی طور پر وہ طریقہ جائز ہوگا، لیکن اگلی شرمگاہ میں کی جائے
پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ہم بستری کرتے ہوئے جب ہم بستری سے فراغت حاصل ہو اور اگر کسی کی لڑکا پیدا ہونے کی خواہش ہو کہ میرے بیوی کے ہاں لڑکا پیدا ہو، تو اس کو چاہیے کہ ہم بستری کے فوراً بعد اپنی بیوی کو دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دے دے۔ اگر دائیں کروٹ پہ لیٹنے کا بیوی کو حکم دے گا اور اس وقت اگر نطفہ قرار پا جاتا ہے تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اور اگر بیٹی کی خواہش ہو تو ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد فوراً بیوی کو بائیں کروٹ پہ یعنی لیفٹ سائڈ پہ لیٹنے کا کہے۔ اگر اس وقت نطفہ اگر قرار پا جاتا ہے تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اگر کسی کی خواہش یہ ہو کہ ابھی اولاد میں وقفہ کرنا چاہتے ہیں، لڑکا یا لڑکی نہ ہو، تو ہم بستری کے فوراً بعد اپنی بیوی کو کھڑے ہونے کا حکم دیں۔ اس سے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نطفہ قرار نہ پائے سیدھا کھڑے ہونے کی وجہ سے، لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے بچوں کے درمیان وقفہ کرنا ہو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو باقی دوسری احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر یعنی شرمگاہ صاف کرنی چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا یہ نفرت اور جدائی کا سبب بنتا ہے۔ آج کے جدید دور میں ٹیشو کا استعمال نہایت آسان اور مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹیشو کا ضرور رکھیں۔ ایک مرتبہ ہم بستری کرنے کے بعد اگر دوبارہ ہم بستری کرنا چاہیں تو مرد و عورت دونوں کے لیے بہتر ہے کہ اپنی شرمگاہوں کو دھو لیں۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں مکمل وضو کر لیں اور اس کے بعد اگر باہمی تعلق قائم کرنا چاہیں تو باہمی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ کچھ دیر بعد یا کم از کم آدھے گھنٹے بعد غسل کر لیں۔ اس میں صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اسی وقت غسل نہیں کرتا یا آدھے گھنٹے بعد غسل نہیں کرتا، صبح فجر کے وقت غسل کر لیتا ہے، صبح اٹھ کر غسل کر لیتا ہے اور درمیان میں کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، تب بھی ان میں سے کوئی گناہگار نہیں ہوگا۔ گناہگار اس وقت ہوں گے کہ جب نماز کا وقت چلا جائے گا، کوئی نماز قضا ہو جائے گی۔ ایک احتیاط یہ کی جائے کہ ہم بستری کرنے کے فوراً بعد پانی پینا یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ ہم بستری کرنا یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں صرف 1 مرتبہ ہم بستری کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں یعنی ڈیٹ کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اس کو جائز جانے کوئی بندہ اگر اس کو جائز سمجھے کہ حیض کی حالت میں ڈیٹ کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز ہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اس وجہ سے کیونکہ قرآن میں اس پر ممانت موجود ہے۔ تو جب وہ اس کو جائز سمجھے گا تو مطلب ہے قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ ہم بستری کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں جب عورت کو ڈیٹ ہوتی ہے اس وقت بھی ناپاکی کی حالت میں عورت منحوس نہیں ہوتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ یہ بالکل جہالت ہے، بلکہ اس حالت میں عورت کے ساتھ مرد کا سونا یعنی اس کے شوہر کا سونا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہو کہ عورت ڈیٹ کی حالت میں ہے، مرد اس کے ساتھ سوئے گا تو شہوت آنے کا خدشہ ہے، باہمی تعلق قائم کرنے کا خدشہ ہے۔ چونکہ اس حالت میں باہمی تعلق قائم نہیں کر سکتے تو اگر اس طرح کا خدشہ اور خوف ہو کہ ساتھ سونے کی وجہ سے کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو پھر ان کو چاہیے کہ بہتر ہے الگ سوئیں۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی راز کی باتیں کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی یعنی پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور شادی شدہ افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے زیادہ عرصے تک دور نہ رہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ اس بات کو شادی شدہ افراد اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے جب زیادہ عرصے تک دور رہتا ہے تو اس کے گناہ میں پڑنے کے چانس کتنے ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی اس بات کو سمجھ سکتی ہیں شادی شدہ کہ وہ شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے عرصے تک رہ سکتی ہے، یہ باتیں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک آخری بات کہ جو بچہ سمجھدار ہو اگرچہ بالغ نہ ہو اس کے سامنے میاں بیوی کا ہم بستری کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اس کے سامنے ہم بستری نہ کی جائے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو سے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو یا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر لیجئے گا تاکہ جو بھی آئندہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.